باپ ہر ایک کی زندگی میں ایک ہیرو ہوتا ہے، باپ ہر انسان کی زندگی میں ایک ہیرو ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ہیرو اور بلکہ اپنی جتنے سننے والے ہیں ان سب کے ہیرو کے نام چند اشعار ہیں کلام میں آپ کی وساطت سے سب سامعین کے نام کہ بے گھر بھی ہو اولاد کو بے گھر نہیں رکھتا، بے گھر بھی ہو اولاد کو بے گھر نہیں رکھتا، وہ باغ عدن باپ ہے جو در نہیں رکھتا، پھر اس کے مقدر میں بلا چین ہو کیسے جو باپ کے قدموں میں کبھی سر نہیں رکھتا. شاعری جو بندے کا جو احساس ہوتا ہے اس احساس کے اظہار کا نام شاعری ہے. یوں تلخی ایام بھی آئے کہ نہ آئے، یوں تلخی ایام بھی آئے کہ نہ آئے، پھر ایسی کوئی شام بھی آئے کہ نہ آئے، اور جن لوگوں نے گلشن کو بچایا کبھی ان میں، جن لوگوں نے گلشن کو بچایا کبھی ان میں، کل اپنا کوئی نام بھی آئے کہ نہ آئے. چونکہ انسان وہی اظہار کر سکتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے. تو لازمی بات ہے، اور ہر انسان، شاعر کے علاوہ بھی ہر انسان کے پاس جو اس کے پاس موجودات زمانہ ہوتے ہیں وہ انہی کو دیکھ کر اپنے خیالات کو آگے بیان کرتا ہے. تو ایک شاعر کو بھی اس کے حالات بڑا افیکٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. مجھے کہتے ہیں نوید افضل. خواتین حضرات، پروگرام ادب آداب کی ایک اور ادبی اور علمی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پروگرام ادب آداب میں ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آپ کے روبرو ہم کراتے ہیں گلگت بلتستان کے ان شعراء کو جن کے کلام آپ اکثر سوشل میڈیا پہ یا پھر کہیں نہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ سنتے ہیں جہاں سے سن کے آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ ان شعراء کے کلام، شاعری، غزل اور نظموں کو پسند کرتے ہیں. تو آج کے اس ادبی نشست میں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے ایک ایسے شاعر ہیں، ایسے نوجوان شاعر ہیں جن کی شاعری نے گلگت بلتستان میں واقعی بہت ہی بہترین قسم کا اثر چھوڑا ہے. اور ان کے اشعار جب کسی کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو لوگ بھی واہ واہ کہنا ضرور اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور جو مہمان آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ان کا ایک شعر میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں: ہے مسلم تجھ سے ملنے کی خوشی اپنی جگہ، ہے مسلم تجھ سے ملنے کی خوشی اپنی جگہ، تجھ کو دیکھا تو تیرے جانے کا غم تازہ ہوا، ایک شجر کٹنے پہ کیوں برہم تھا چڑیوں کا ہجوم، آفتوں نے بستیاں روندی تو اندازہ ہوا. آج ہمارے اس محفل میں موجود ہیں گلگت بلتستان کے نوجوان شاعر حسنین قاسمی. حسنین، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عابد بھائی. اچھا حسنین، اکثر ہم جتنے بھی یہاں پہ پروگرام میں شعراء آتے ہیں ان سے پہلا کوشچن میرا یہی ہوتا ہے کہ شاعری کب سے کر رہے ہیں اور شاعری کی طرف آنے کا اتفاق کیسے ہوا آپ کو؟ نوید بھائی، انسان کے اندر جو صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے اس کا کسی نہ کسی طرح اس کو ادراک ہوتا ضرور ہے. جیسے کسی بندے کے اندر، کسی انسان کے اندر اگر جو اچھا لکھاری ہے تو اس کے اندر لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کا ادراک وہ خود پتہ چل جاتا ہے، وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی اچھا مصور ہے تو وہ گاہے بگاہے کسی انسان کی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے. قدرتی جو نقش و نگار ہیں ان کی تصویریں بنا کر جب اس کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ایک صلاحیت ہے تو پھر وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کر جاتا ہے کہ یہ میرے اندر موجود ہے. تو اسی طرح کسی دن اسی طرح مجھ پر یہ راز فاش ہوا، آشکار ہوا کہ میرے اندر ایک شاعر موجود ہے. تو پھر میں نے ایک شعر لکھا جو مجھے پہلے خود ہی اچھا نہیں لگا، لیکن میرے اندر وہ کیوریوسٹی جس کو کہتے ہیں بڑھتی چلی گئی. میں آگے اللہ کے فضل سے چلتا گیا اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے سرپرستی کی. پھر یہ سفر جو ہے یہاں تک پہنچ گیا. صحیح. اچھا، آپ ویسے لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک وکالت کرنے والا بندہ اور شاعری ساتھ میں، دو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نوید بھائی، شاعری جو ہے، شاعری کا ہر ایک شاعر شاعری کی اپنی تعریف کر سکتا ہے، اور چونکہ ایک سوشل فنومینا ہے تو اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن تو ہے نہیں. تو ہر بندے کی اپنی جو تعریف ہے اس کے مطابق میری تعریف یہ ہے کہ شاعری جو بندے کا جو احساس ہوتا ہے اس احساس کے اظہار کا نام شاعری ہے. صحیح. اب یہ احساس کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے
وہ معاشرتی ناہمواریوں کا احساس ہو سکتا ہے، جو سوشل اسٹریٹیفیکیشنز ہیں، سوشل ڈویژن ہے، میسز اور جو نیچے ہمارے ایلیٹس اور ہماری جو لوور کلاس ہیں ان کے درمیان کی ڈفرینسز، اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات سے جو بیداری ہے، ان سب سے واقفیت اور ان کے ادراک کا نام الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو میں اس کو شاعری سمجھتا ہوں، اور میرا فیلڈ بھی یہی ہے کہ میں سماجی قسم کی شاعری کروں اور معاشرتی ناہمواری کو. تو لا جو ہے وہ بھی سماج میں جو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لا ہی تو ہے، جس اگر رول آف لا ہو تو معاشرہ سدھر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے یا جو لا ہے وہ اور اس احساس کا آپس میں بڑا ربط ہے. یہ احساس صرف قلم کے ذریعے اظہار ہے اور لا اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ عملاً بھی ہو. تو لا اس کے لیے بڑا. اچھا، تو کیا مطلب آپ کس طرح کی شاعری زیادہ تر کرتے ہیں؟ رومانٹک شاعری بھی آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نوید بھائی یہ موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ شاعری ایک بہت وسیع ٹرم ہے تو اس کے اندر آپ مختلف قسم کے موضوعات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں اور اس طرح کی رومانوی شاعری بھی، اور کبھی کبھار اس طرح کے شعر بھی ہو جاتے ہیں. تو حالات اور جو سچویشنز ہوتی ہیں جس طرح جب میٹ کر جاتی ہیں تو پھر اس طرح رومانوی شعر بھی بن جاتا ہے اور پھر سماجی شعر بھی بن جاتے ہیں. تو مختلف نوع موضوعات ہیں، تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح کے موضوع پر میں کوئی شعر کہوں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ شاعری کا تعلق انسان کی زندگی کے حالات پر مبنی ہوتا ہے، یا اس سے انسان کی زندگی کے حالات سے شاعر کی شاعری کا تعلق ہوتا ہے. تو اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً نوید بھائی، بالکل. چونکہ انسان وہی اظہار کر سکتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے. تو لازمی بات ہے. اور ہر انسان، شاعر کے علاوہ بھی ہر انسان کے پاس جو اس کے پاس موجودات زمانہ ہوتے ہیں وہ انہی کو دیکھ کر اپنے خیالات کو آگے بیان کرتا ہے. تو ایک شاعر کو بھی اس کے حالات بڑا افیکٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے جیسے آپ غالب کی زندگی کو اٹھائیں تو جو اس کی قسم پرسی ہے ان کا بڑا تذکرہ ہے. بہادر شاہ ظفر کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ اپنے جیل کے حالات کو بیان کر رہا ہے. تو بڑا افیکٹو ہے یہ فیکٹر کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ کی شاعری پر بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح. آج ویسے حسنین، آپ کی اردو شاعری تو میں نے اکثر پڑھی بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں میں نے. تو شنا شاعری بھی کرتے ہیں آپ؟ نوید بھائی، شنا شاعری کی کبھی کوشش نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شنا زبان جو ہے بہت کمپلیکس سی ہے شاعری کے حوالے سے. ویسے تو ہماری مادری زبان ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے اس طرح کی کوشش نہیں کی. ایک بار کوشش کے باوجود میں سمجھ گیا کہ یہ کافی مشکل معاملہ ہے اس کے لیے. تو میں نے سوچا کہ بس اب اللہ نے اردو میں توفیق دی ہے تو پھر اردو کو ہی آگے لے کے چلیں. اٹ مینس کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شنا شاعری سے اردو شاعری کرنا زیادہ ایزی ہے؟ ایزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کو جس فیلڈ میں ہنر دیا ہے بس اسی کے لے کر چلا جائے. کیونکہ یہ بندہ خود تو نہیں کر سکتا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خداداد صلاحیت ہے. کوئی بندہ اپنی ول پاور سے شاعر نہیں بن سکتا. ایک شاعر بورن ہوتا ہے، وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ناظرین کہ بچپن سے ہم اسکول لائف سے ہی اردو شعراء کے اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ کتابوں میں بھی، ہماری جو سلیبس کی بکس تھیں ان میں بھی شعراء کے کلام وغیرہ ہم پڑھتے تھے شروع سے. تو اردو کے وہ مشکل الفاظ سارے جو ہیں ان کے معنی وغیرہ ہمیں آ جاتے ہیں. لیکن شنا ایسی زبان ہے جس کے مشکل الفاظ اور ان کے ورڈ اسپیشلی وہ پھر ہمیں کہیں سے اس طرح سننے کو بھی نہیں ملے ہیں. بالکل. دیٹس وائی ہو سکتا ہے آپ کو اس وجہ سے مشکل. یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. صحیح. اچھا، گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان جو ہے شعراء آج کل بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور کمال کا لکھتے ہیں سب ماشاء اللہ. تو کہاں دیکھتے ہیں مستقبل گلگت بلتستان کے نوجوان شعراء جتنے ان کا؟ گلگت بلتستان کا جو ادبی مستقبل ہے وہ انشاءاللہ العزیز بہت روشن اور بہت زیادہ تابناک ہے. جہاں تک میری نظر ہے، اپنی کمزور علم اور وسعت کے مطابق میں اس انشاءاللہ اپنے فیوچر کو بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس بڑے اچھے شعراء موجود ہیں، بڑا اچھا شعر کہتے ہیں. ان میں ناصر نصیر ہیں، لطیف رنجش ہیں، تہذیب حسین ہیں، عبید ثاقب ہیں، عبید آکاش ہیں، شہزاد شیزی ہیں، علی حسین ہیں. اس طرح ہمارے سینئر شعراء میں ہمارے پاس سینئر تو خیر کمال ہی ہیں، وہ سب موجود ہیں. امین زیاد صاحب ہیں، یونس سروش صاحب ہیں، حفیظ شاکر صاحب. تو ان سب کی سرپرستی میں جو نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا جو فیوچر ہے انشاءاللہ وہ بہت روشن اور تابناک ہے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، شاعری آپ کرتے ہیں تو اس وقت جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کوئی اپنے غزل کے چند اشعار سب سننے والوں کے سماعتوں کے نظر آپ کر سکتے ہیں؟ نوید بھائی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے حالات اس پر بڑا افیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک معاشرتی
ایک سماجی سی غزل ہے، میں آپ کو تمام سامعین کو میں ان کی خدمت کرتا ہوں کہ یہ یوں تلخی ایام بھی آئے کہ نہ آئے، یوں تلخی ایام بھی آئے کہ نہ آئے، پھر ایسی کوئی شام بھی آئے کہ نہ آئے، اور جن لوگوں نے گلشن کو بچایا کبھی ان میں، جن لوگوں نے گلشن کو بچایا کبھی ان میں، کل اپنا کوئی نام بھی آئے کہ نہ آئے، اور اے ہم نفس و ساقی محفل کو اجازت، اے ہم نفس و ساقی محفل کو اجازت، اس بزم میں اب جام بھی آئے کہ نہ آئے، اور ہم اس لیے دنیا کی نظر میں نہیں جچتے، ہم اس لیے دنیا کی نظر میں نہیں جچتے، ہم جیسا کبھی کام بھی آئے کہ نہ آئے، اور اے شہر وفا اب تیری اس خاص فضا میں، ہم جیسا کوئی عام بھی آئے کہ نہ آئے، اس بزم میں حسنین ہے ہر شخص ولیکن وہ بندہ گمنام بھی آئے کہ نہ آئے، یوں تلخی ایام بھی آئے کہ نہ آئے۔ بہت خوب، بہت زبردست۔ تو حسنین، ہر بندہ کسی نہ کسی شخصیت سے انسپائر ضرور ہوتا ہے، تو شاعری کی فیلڈ میں آپ سب سے زیادہ کس شاعر سے یا کس شخصیت سے سب سے زیادہ انسپائر ہوئے؟ یہ گلگت بلتستان سطح پر، گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ گلگت بلتستان میں جس شاعر سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اور جو میرے لیے موٹیویشن بھی بنی اور انسپریشن بھی بنی، ان کا نام ہے جمشید خان دکھی رحمۃ اللہ علیہ۔ جمشید خان دکھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اس فیلڈ میں آگے کیا، اور مختلف پروگرامز میں، کافی مشاعروں میں سرپرستی کی خود، اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور کافی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے اشعار کی جو کہتے ہیں تصحیح کی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ شعر کو کس پیرائے میں کیسے پڑھا جائے اور کیسے لکھا جائے، تو میں ان سے بڑا متاثر تھا، اور ان کی پوئٹری کو میں ویسے بھی گنگناتا رہتا تھا، اب بھی رہتا ہوں۔ اور ویسے جمشید خان دکھی کی کون سی غزل کے اشعار جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جمشید خان دکھی صاحب کا ہر کلام ہی ویسے بہت شاندار ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں اس کو ان کے نعتیہ کچھ اشعار میں وہ سناتا ہوں جو مجھے بڑے پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیدار محمد کا جو مشتاق نہیں ہے، دیدار محمد کا جو مشتاق نہیں ہے، وہ زہر حلاہل تو ہے تریاق نہیں ہے، جو خاک لگی ہے میرے آقا کے بدن سے، کہتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ خاک نہیں ہے، کس منہ سے عقیدت کے یہ دعوے ہیں زبانی، جب تن پہ عمل کا کوئی پوشاک نہیں ہے، کچھ لے تو خبر امت مظلوم کی جس کا چہرہ تو بدن پر ہے مگر ناک نہیں ہے۔ دکھی صاحب کے یہ اشعار مجھے آج بھی بہت جی بالکل، دکھی صاحب کے حوالے سے تو میرے خیال سے سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ ویل نون انسان تھے، گلگت بلتستان کے بہت ہی بہترین قسم کے شاعر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ہماری بس یہی دعا ہے۔ تو اچھا حسنین، گپ شپ جو تھی آج آپ اور ہماری، وہ میرے خیال سے اختتام کی طرف ہی جا رہی ہے، تو آخری ایک کوسچن ہماری طرف سے آپ کے لیے کہ جو نئے جتنے بھی نوجوان شاعر شعر اشعار وغیرہ لکھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، شعر کہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں ان سب کے لیے، ان سب کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو ایک یہ نسبت ہے ادب سے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور اس نسبت سے کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اس فیلڈ سے مزید لگاؤ اور مزید وابستگی اختیار کیجیے، کیونکہ ادب ہی وہ وسیلہ ہے جو آپ کو باادب بنا سکتا ہے۔ اور میرا ان کے نام یہی پیغام ہے کہ آپ بالکل، اور اردو ادب کو آپ ہر وقت ہمہ وقت اس کی ترویج اور اس کی تشہیر کے لیے اپنی جو صلاحیتیں اس کو ہر وقت استعمال کرتے رہیں۔ اچھا، جاتے جاتے کچھ اشعار اور اگر سب سننے والوں کے سماعتوں کے نظر ہوں؟ نوید بھائی، آپ کی وساطت سے میں اپنے سامعین کے نام ایک کلام جو میں نے والد کی شان میں لکھا ہے، باپ، یہ ہے کہ ہم اکثر سوشل میڈیا پر بھی یا پھر ہم اپنی زندگی میں جو ماں کی قربانیاں اس کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری واقعی ماں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن جو باپ ہر ایک کی زندگی میں ایک ہیرو ہوتا ہے، باپ ہر انسان کی زندگی میں ایک ہیرو ہوتا ہے، تو میں نے اپنے ہیرو اور بلکہ اپنی جتنے سننے والے ہیں ان سب کے ہیرو کے نام چند اشعار ہیں، کلام میں آپ کی وساطت سے سب سامعین کے نام، کہ بے گھر بھی ہو اولاد کو بے گھر نہیں رکھتا، بے گھر بھی ہو اولاد کو بے گھر نہیں رکھتا، وہ باغ عدن باپ ہے جو در نہیں رکھتا، پھر اس کے مقدر میں بلا چین ہو کیسے،
جو باپ کے قدموں میں کبھی سر نہیں رکھتا. بارش ہو کے آندھی ہو کے طوفان وہ دل میں بچوں کی کفالت کے سوا ڈر نہیں رکھتا. وہ چاہے تو ہر چیز رکھے اپنے لیے بس. وہ چاہے تو ہر چیز رکھے اپنے لیے بس. وہ چاہے تو رکھ سکتا بھی ہے پر نہیں رکھتا. منصف بھی وہ ایسا ہے کہ اولاد کے مابین کمتر کوئی اعلیٰ کوئی برتر نہیں رکھتا. خود عمر ضعیفی کی کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی صحت کو کبھی ابتر نہیں رکھتا. ایک باپ ہی حالات کے نشتر سے نمٹتا جو سینہ تو رکھ لیتا ہے نشتر نہیں رکھتا. حسنین ہے وہ شاہ کہ جو دولت والد والد رکھتا ہے فقط شاہی میں کچھ زر نہیں رکھتا. بے گھر بھی ہو اولاد کو بے گھر نہیں رکھتا. بہت شکریہ اور بہت خوبصورت کلام. جاتے جاتے حسنین قاسمی نے آپ سب کی سماعتوں کے نظر کیا. تو حسنین بہت شکریہ آج ہمارے کہنے پہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان بنے. تھینک یو. جی خواتین حضرات امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ادب آداب کی نشست تھی یہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ کسی اور ادبی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.